الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، دلیلوں کا بیان جاری تھا اور وہ دلائل ذکر کیے جا رہے تھے کہ جو عصمت انبیاء کو ثابت کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے ان دلائل سے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں. سارے انبیاء معصوم تھے، اور اسی طرح ائمہ اطہار علیہم السلام اور جو ہادی ہیں اللہ کی طرف سے اور جانشین ہیں رسول اللہ کے، اور اسی طرح شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہستیاں معصومین ہیں اور عصمت پر ہیں، اور کوئی گناہ کا ارتکاب ان کی زندگی میں، پوری زندگی میں کہیں کوئی گناہ کا یہ انجام نہیں دیتے، گناہ کے کام کو کبھی بھی. جب سے پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ پوری ان کی حیات طیبہ، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، ان کی پوری پاکیزہ حیات جو ہے اس میں کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا، اور یہ اپنے ارادے اور اختیار سے گناہوں سے بچنے کی کوششیں ان کی ہیں، اور لطف الہی اور توفیق الہی ان کی کوششوں کے مطابق جو شامل حال ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں عصمت. پس ان کو علم جو اللہ عطا کر دیتا ہے، جو توفیق خاص، عنایت خاص عطا فرماتا ہے، اور شامل حال رہتا ہے پروردگار عالم کا لطف، اور اس علم اور لطف الہی کے ذریعے اور اپنی وہ کوشش جو ہے اپنے اختیار کے ذریعے بھرپور کوششوں سے ان گناہوں سے بچ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے، دلیل عقلی اور اس کے بعد دلیل نقلی کا بیان ہم نے شروع کیا ہے، اور آیات کریمہ قرآن مجید سے چند آیتوں کا بیان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. چند آیتیں جن سے عصمت انبیاء علیہم السلام روشن ہوتی ہے. آئیے آج کے اس پروگرام میں سورہ مبارک جن جو ہے اس میں 26 سے 28 تک کی آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس کا ٹرانسلیشن پیش کرتے ہیں، اور پھر مل جل کر غور کریں کہ دیکھیے یہ آیت جو ہے وہ کس طرح عصمت انبیاء پر دلالت کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. اللہ غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ اپنے غیب کی باتوں کو نہیں بتلاتا اور روشن نہیں کرتا کسی کے لیے. غیب کی باتوں سے آگہی اور علم عطا نہیں کرتا کسی کو بھی، مگر کس کو عطا کرتا ہے غیب کی باتوں کو، غیب کے علم کو.
الا من ارتضی من رسول، تو پھر اپنے رسول جو اللہ نے چنے ہیں اور بنائے ہیں، اللہ ان کے بارے میں راضی ہے کہ ان کو اللہ غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کے بارے میں علم اور آگہی عنایت فرماتا ہے۔ لہٰذا جب وہ علم انہیں ملتا ہے، دیکھیے تسلسل آیت دیکھیے، پیغام دیکھیے، بیان دیکھیے آیت کریمہ کا، ان آیات کا، کہ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، پس اللہ اپنی طرف سے ایسا جب آگہی عطا کر دی، علم دے دیا، گویا ایک ایسی نگہبانی اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا نگہبان ہے کہ وہ نگہبانی کرتا ہے کہ جب وہ سلوک کرتے ہیں، جب وہ اعمال کرتے ہیں، جب وہ ان کی رفتار انسانوں کے معاشرے میں ہوتی ہے، لہٰذا وہ سامنے سے اور پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نگہبانی ہے۔ دیکھیے بس اللہ کی طرف سے اللہ نگہبانی کر کے ان کو بچانے والا ہے، وہ نگہبان ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ نے حافظ قرار دے دیا، رصد اور نگہبانی کا ذریعہ قرار دے دیا ہے، لہٰذا اللہ ان کو بچاتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تو اللہ جان لے کہ یہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں، انہوں نے اپنے پروردگار کی رسالت کو پہنچا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ محیط ہے، احاطہ رکھنے والا ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے، جو کچھ ان کے اختیار میں ہے، اللہ نے دیا ہے، جو کچھ ان کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب پر محیط ہے، احاطہ رکھنے والا ہے، ہر ایک چیز پر کنٹرول کرنے والا پروردگار ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیا، روشن کیا اس بات کو کہ اللہ علم غیب عطا کرتا ہے اپنے مخصوص بندوں کو، رسولوں کو، انبیاء علیہم السلام کو، اور جب وہ اس علم کے مطابق جو اللہ نے عطا کیا ہے اس علم کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں، اس علم کو بإذن اللہ بحکم خدا لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے اللہ نے نظام قائم کیا ہے نگہبانی کا، ان کی حفاظت کا، کہ خطا ان سے نہ ہو۔ آیت کا تسلسل دیکھیے، تاکہ خدا جانے کہ انہوں نے اپنے رب کی تمام رسالتوں کو انجام دے دیا، پہنچا دیا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ پیغام پہنچانے میں کہیں خطا بس نہیں ہوئی ہے، کہیں مسٹیک نہیں ہوئی انبیاء علیہ السلام سے، اور کہیں بھی انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ بائی مسٹیک احکام یہاں سے وہاں کر دیے ہوں، پیغام میں اونچ نیچ کر دی ہو پہنچانے میں، نہیں، اس کی حفاظت اللہ فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ نے جب ان کی حفاظت فرمائی، نگہبانی فرمائی ہے، تو انبیاء علیہم السلام نمونہ عمل ہیں، مثال ہیں انسانوں کے لیے۔ جب یہ مثال ہیں انسانوں کے لیے، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے یہ نمونہ عمل میں نے قرار دیا، اور عملی میدان کے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو اور مطلق طور پہ ان کی اطاعت کرو، جیسے ایک اور بیان آپ کے سامنے پیش ہوا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اور اللہ چونکہ محیط ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے، جو کچھ ان کے اختیار میں ہے، جو کچھ یہ نظام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ احاطہ رکھنے والا اور کنٹرول رکھنے والا ہے۔ تو اس اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی حفاظت اور نگہبانی کا اللہ نے ذریعہ قرار دیا ہے، نظام قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو آپ دیکھیے کہ ان سے کوئی مسٹیک نہیں ہوتی کہ وہ بائی مسٹیک غلط چیزوں کو پیش کر دیں، اشتباہ کر دیں، خطا کر دیں۔ اور عزیزان گرامی، وہ چونکہ ذمہ دار ہیں کہ لوگوں کو لیے عملی نمونہ ہیں، عامل ہو کے بتلائیں، عمل کر کے دکھائیں، تو تمام احکام پر پوری زندگی میں عزیزان گرامی انہیں عمل کر کے دکھانا ہے، تب تو اتنے عظیم ہدف کے لیے نمونہ عمل بن سکیں گے وہ کامل طریقے سے، مکمل طریقے سے۔ تو پھر ان کو کیسا پرفیکٹ ہونا چاہیے، کیسی پرفیکٹنس اور کیسا کمال ان کے اندر ہونا چاہیے، تو انہیں اس انداز سے ایک مکمل اور جامع انسان اور ایک کامل انسان ایسا ہونا چاہیے نمونہ عمل بننے کے لیے، اتنے عظیم ہدف اور مقصد کی خاطر۔ تو عزیزان گرامی، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ
جو احکام ہیں اللہ کے، جو پسندیدہ باتیں ہیں ان پر وہ عامل ہوں، نمونہ عمل بنیں۔ تو عزیزان گرامی، پس کبھی بھی وہ ان دستورات سے ہٹ کر عمل نہیں کریں گے، نہ بھول کر، نہ خطا کے ساتھ، نہ ہی اشتباہ کرتے ہیں، نہ ہی مسٹیک کرتے ہیں، نہ ہی بھول کر کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں نسیان کے ساتھ، اور نہ ہی جناب کبھی خواہشات نفسانی کے جال میں پھنس کر خدا نخواستہ شیطان کے دام میں گرفتار ہو کر گناہ میں مرتکب ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا ان کے ساتھ۔ یہ آیت کریمہ، یہ بیان جو آیت میں آیا ہے، یہ مطلب کو ہمارے لیے روشن کرتا ہے عزیزان گرامی۔ آئیے ایک اور آیت کریمہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں، اور وہ آیت ہے سورہ مبارک نساء کی، آیت نمبر 64 ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں عزیزان یہ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس کی اطاعت کو ضروری قرار دیا ہے، اس کو مطاع قرار دیا ہے رسول کو۔ یعنی کیا مطاع؟ یعنی لوگوں کو مطیع بننے کا حکم دیا کہ وہ اطاعت کریں اور وہ مطاع بن جائے جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی اطاعت کو ہم نے ضروری قرار دے دیا ہے، بس اس کو مطاع قرار دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے باذن اللہ وہ مطاع ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں لوگوں کو ذمہ دار کیا کہ وہ ان کی اطاعت کریں۔ اب آگے تسلسل آیت بتلاتی ہے، آگے بیان ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ گناہ کرتے ہیں اپنے نفوس پر، تو گناہ کرنے کے بعد اللہ نے یہ راستہ رکھا ہے، جاؤوک، اگر اپنے نفوس پر، انفس پر ظلم کرنے کے بعد، گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد یہ لوگ آئیں اور اطاعت نہ کریں، نافرمانی کر بیٹھیں، رسول کی اطاعت نہ کریں، نافرمانی کریں، گناہ کر بیٹھیں، تو جاؤوک، اور پھر آپ کے پاس آئیں، تو پھر فاستغفروا اللہ، تو پھر یہ اللہ سے استغفار کریں۔ اب جب آپ کے پاس آئے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، تو پھر اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں فاستغفروا اللہ، اور پشیمانی کا اظہار کریں اور پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ استغفار اگر کرتے، گناہ کر بیٹھتے، اور آنے کے بعد اگر یہ اللہ سے استغفار چاہتے، طلب مغفرت کرتے، اور انہوں نے گناہ کیا، نافرمانی کی، لیکن اگر آ جاتے اور استغفار کرتے، پشیمانی کا اظہار کرتے، نادم ہوتے اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر، یہ لوگ جنہوں نے اطاعت نہیں کی اور نافرمانی کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، اور اسی طرح واستغفر لهم الرسول، اور اگر یہ آتے اور استغفار کرتے اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے حق میں رسول اللہ کے استغفار کرتے اور طلب مغفرت کرتے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے، تو لوجدوا اللہ، اگر یہ آئیں گے اور ایسا کریں گے اور ایسا کرتے تو یہ اللہ کو تواب اور رحیم پاتے۔ لہٰذا یہ ایک تربیت ہو رہی ہے، درس دیا جا رہا ہے، تعلیم پیش ہو رہی ہے کہ انسان، دوسرے انسان جو ہیں جن پر اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری قرار دے دی گئی ہے، واجب ہو گئی ہے اطاعت رسول کی، کیونکہ رسول کے فرامین اللہ کے فرامین ہیں، رسول کے دستورات اللہ کے دستورات ہیں، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی،
اب آپ دیکھیے کہ اگر خطا کر بیٹھیں، اگر گناہ کا ارتکاب ہو جائے اور پشیمانی ہو، تو پھر گناہ کرنے کے بعد اگر لوگ آ جائیں رسول اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور نادم ہوں اور اللہ سے خود بھی طلب مغفرت کریں، اپنے لیے مغفرت چاہیں اللہ سے اور رسول اللہ سے بھی درخواست کریں، اور رسول اللہ ان کے حق میں اللہ سے طلب مغفرت کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو رسول مستجاب الدعویٰ ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر یہ کام کرتے ہیں تو پھر لوجد اللہ تواب الرحیمہ، اگر یہ ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پائیں گے۔ یہ ایک تعلیم ہے، یہ ایک انداز ہے جو بتلایا جا رہا ہے کہ کیا انداز اپنانا چاہیے۔ اگر تم بھول میں خواہشات نفسانی کبھی طوفان بپا ہو جائے، خواہشات نفسانی کا وجود میں، اس کی پیروی کر بیٹھیں، گناہ کا ارتکاب ہو جائے، دستور الہی پامال ہو جائے، تو مومن وہ ہے کہ جسے یہ احساس ہو، اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آئے کہ میں نے گناہ کر دیا، میں نے اپنے پروردگار کی اطاعت میں کوتاہی کر دی، لہٰذا اب رسول کے فرامین کی اطاعت نہیں کی، خدا کے فرمان کی اطاعت نہیں کی، گناہ کیا ہے، پشیمان ہوتا ہے، لہٰذا خود بھی اللہ سے طلب مغفرت کرے، نبی کے پاس آ کر یہ اللہ سے چاہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، اور رسول اللہ سے بھی درخواست کرے، رسول اللہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ وہ اللہ تواب اور رحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان پروردگار ہے، تو پھر اللہ معاف کر دے گا گناہوں کو۔ عزیزان گرامی، یہ آیت کریمہ، یہ بیان کی میں نے اس میں توجہ کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کو اختتام کی منزل میں لے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، کہ اللہ نے رسول بھیجے، جب بھی رسول بھیجا اس کی اطاعت کو مطلق طور پر واجب کیا۔ پس بِإِذْنِ اللہ، جب اللہ کی اذن سے جب یہ طے پا گیا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام، ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی اطاعت کی جائے اور لوگ مطیع بن جائیں ان کے، تو عزیزان گرامی اب طریقہ کار یہ ہے کہ اطاعت کریں گے۔ بس یہ آیت کریمہ بھی اس آیت کریمہ کی طرح جو پہلے آپ کی خدمت میں بیان ہوئی، یہ بھی اسی کی طرح دلالت کرتی ہے کہ مطلق طور پر اطاعت کب پیغمبر کی واجب کی جاتی ہے، اور دوسروں کے گناہوں کا ذکر آیا ہے اور رسول کے مستجاب الدعویٰ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، تو عزیزان گرامی مطلق طور پر اطاعت کا واجب ہونا، اور دوسروں کو یہ کہنا کہ اگر گناہ کر بیٹھیں تو رسول اللہ کے پاس جا کر ان سے درخواست کریں تاکہ وہ ان کے حق میں طلب مغفرت کریں، یہ طریقہ کار ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے گناہوں کو دھویا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے، گناہوں کو بخش دے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ ان آیتوں میں غور کیجئے کہ نتیجہ کیا نکلا، ان آیتوں کی دلالت کیا ہے۔ سب کی دلالت یہی دلالت ہے عزیزان گرامی کہ رسول کی اطاعت کو جب اللہ مطلق طور پہ واجب کرتا ہے، اور یہ علی الاطلاق وجوب اطاعت کا کب ہو سکتا ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہیں، جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دستورات کے مطابق پورا عمل کرتے ہوں، ورنہ تو پھر اگر گناہ کریں گے اور علی الاطلاق اس طرف سے ان کی اطاعت کا حکم ہوگا، تو پھر چاہے وہ نیک کام کریں، اگر گناہ کر بیٹھیں کبھی تو اس وقت بھی مطلق اطاعت واجب ہے، ان کی اطاعت کرو، یعنی معاذ اللہ مطلب یہ ہو جائے گا کہ گناہوں کے کام میں بھی ان کی اطاعت کرو۔ تو عزیزان گرامی، ان آیتوں کے ساتھ جس طریقے سے کیفیت استدلال ہے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، سلسلے گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ عزیزان گرامی، آج کے پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس گفتگو کو پائے تکمیل تک اگلے پروگراموں میں پہنچایا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع